ابراہیم، لاہور کے واقعے نے پورے پاکستان کو دہلا دیا ہے اور ہمیشہ کی طرح جو بیڈ گورننس ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ ایک خاتون رات کو 2 بجے فون کرتی ہے ایمرجنسی 130 پہ، تو اس کو یہ میسج دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا ایریا نہیں ہے۔ وہ 15 پہ کال کرتی ہے تو پھر اتنی دیر میں اس کے ساتھ وہ واقعہ ہو جاتا ہے جس کو سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ اگر کہیں انہی حکمرانوں کے بچے اور بیوی اس طرح بے یار و مددگار پڑی ہوتی اور درندہ نما انسان ان کو بھنبوڑ رہے ہوتے تو پھر ان کو پتہ چلتا کہ کیسے ان بچوں اور ایک بے بس عورت پر گزری ہوگی۔ اور جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، آئی جی موٹر وے کہتا ہے کہ یہ FWO والوں کا کام تھا۔ FWO والے خاموش ہیں۔ جو CCPO ہے وہ کہتا ہے کہ وکٹم جو ہے جی اس کی قصور ہے کہ وہ رات کو کیوں نکلی تھی۔ یہ دراصل وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کی بنیاد پر ہماری جو پولیس ہے ہمارے اوپر حکمرانی کرتی ہے، وہ ہماری خدمت نہیں کرتی ہے۔ آپ یہ اگر کہیں سمجھ رہے ہوں کہ ہم اپنے ٹیکسوں سے ان کو تنخواہیں دیتے ہیں، سہولتیں دیتے ہیں، گاڑیاں دیتے ہیں، ان کو اتنے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے وہ ورکر ہیں، یہ ہمارے وہ کمی ہیں جن کا کام ہے کہ یہ کمائیں اور یہ ہمیں دیں اور ہم ان کو کچھ نہ دیں۔ اور یہ ایک سلپ آف ٹنگ نہیں ہے بلکہ ایک پورا سیٹ ہے، مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ہمارے پولیس افسران کے دماغ میں موجود ہے۔ اکا دکا بہتر بھی ہوں گے۔ وہ جب بیٹھتے ہیں کسی کرسی پر، آپ ایک SHO دیکھ لیں جس کا پتہ نہیں گریڈ ہوگا، وہ اس طرح آپ سے گفتگو کرتا ہے جس طرح آپ تھانے میں جا چلے گئے ہیں تو اب وہ اس کو حق حاصل ہے کہ وہ آپ سے بدتمیزی کرے، وہ آپ کو اگنور کرے، وہ آپ کا جو قصور ہے یا اگر آپ شکایت کنندہ ہیں تو وہ آپ کو مجرم سمجھے فوری طور پہ، اور اس کا جو انداز گفتگو ہے آپ وہ دیکھ کے تو حیران پریشان رہ جاتے ہیں کہ یہ میں کہاں پہ آ گیا ہوں۔ اور اس کے بعد ہمارا جو قانونی نظام ہے یہ اتنا خراب ہے، اتنا گندا ہے۔ یہ دراصل انگریزوں نے بنایا ہوا تھا یہاں پہ حکمرانی کرنے کے لیے، لوگوں کو قابو کرنے کے لیے۔ کسی مائی کے لال نے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اس لیے کہ اگر ہم نے کہیں تبدیل کر دیا تو کہیں لوگ ہمارے کنٹرول سے باہر نہ آ جائیں۔ بنیادی طور پہ جو بھی حکمران آتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم اتنے طاقتور ہوں کہ ہمارا جو مخالف ہے وہ کہیں ہل کے نہ جا سکے اور ہمیشہ کے لیے ہم حکمران رہیں۔ اگر ہم نے ان کو تبدیل کر دیا تو پھر ہمارے ہاتھوں سے کام اختیار نکل جائے گا۔ لیکن جب اپوزیشن میں جاتا ہے وہ روتا ہے، چگاڑتا ہے، وہ جی میرے ساتھ یہ ہو گیا، جی یہ بڑا نظام گندا ہے، جی اس نظام کو بدلیں ہے۔ اور عوام کے پاس چوائس ہی کو نہیں چھوڑی جاتی، یا اس کو دیں یا اس کو دیں۔ عوام بھی کہتی ٹھیک ہے اپنا داؤ لگاؤ۔ وہ اپنے داؤ کے چکر میں ہوتے ہیں کہ جو بھی ہمیں لگ جائے۔ وہ بھائی جس کو کال کی گئی ہے ایمرجنسی میں اس کا پتہ کرو، کہیں اس نے ہی تو نہیں بندے اپنے بھجوا دیے فون کر کے، لیں جی ایک بے بس عورت وہاں کھڑی ہے جا کے لوٹ لیں۔ وہاں سے تحقیقات کا آغاز کریں۔ یہ آپ کے اپنے بندے ہیں، پولیس کے اندر کے بندے ہیں جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے، ورنہ 3 بجے صبح کیسے کوئی ڈاکو وہاں پہ پھر رہے تھے کہ جو وہ ساری رات ہی کوئی وہاں پہ مانیٹر کرتے رہتے ہیں کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا ہے۔ یہ پہلے اندر سے آغاز کریں۔ آپ کے جو ہے نا 30% جو جرائم پیشہ افراد ہیں وہ آپ کی پولیس میں موجود ہیں، ان کو نکالیں، ان کو ٹرائی کریں۔ آپ نے ان کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے
کہ جائیں آپ پیسے لے کے آئیں اور اوپر تک پہنچائیں، اور پھر آپ اپنے وفادار لگاتے ہیں کہ جی سی پی او میرا وفادار ہونا چاہیے، کوئی وزیر کہتا ہے میرا جی ڈی پی او ہونا چاہیے، کوئی جناب مشیر کہتا ہے جی میرا بندہ ہونا چاہیے تاکہ میں اپنے کام نکلوا سکوں، قبضے کر سکوں، بندوں کو نکلوا سکوں، مخالفوں کو ایف آئی آر درج کرا سکوں۔ خدا کے لیے باجوہ صاحب اس نظام کو آپ بدلیں، آپ ذمہ دار ہیں اس کے، آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے، پورے نظام کو انسٹال کرنے والے آپ ہیں۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، خدا کے لیے اس قوم پر کو رحم کھائیں، انہوں نے اس کی قوم نے بہت دیا ہے آپ کو، آپ کے اوقات سے اتنا بڑھ کے دیا ہے کہ جتنا آپ صبر ہی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کو بھی کچھ دیں، ان کا بھی کوئی حق حاصل ہے، ان کے بھی کوئی حقوق ہیں، بینگ اے سٹیزن آف دس کنٹری۔ آئین نے ان کو کچھ حقوق دیے ہوئے ہیں، وہ کون دے گا ان سے؟ یہ تو نہیں دیں گے جن کو آپ نے لگایا ہوا ہے۔ وزیر اعظم نااہل ترین ہے، 5 آئی جی بدل چکا ہے، آئی جی بدلنے کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے، وہ خود اختیارات کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، کوئی ایسا آدمی وہاں پہ نہیں لگانا چاہتا ہے جو اس کے اختیارات کو انکار کرے۔ اس کے اختیارات کون استعمال کرتا ہے یہ سب جانتے ہیں۔ اپنے انویسٹرز کو پروٹیکشن دینا ان کا پہلا کام ہے، اور پیسہ بنانا ان کے سب ارد گرد لوگوں کا کام ہے۔ آپ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے خان صاحب کہ جی میں تو نہیں ہوں، میں تو صاف، آپ کوئی صاف نہیں ہے۔ کرپٹ لوگوں کا جو سرپرست ہے وہ ان سے زیادہ کرپٹ ہوتا ہے جو ان کو پروٹیکشن فراہم کرتا ہے۔ آپ بدماش دیکھیں جتنے بھی ادھر آج آپ نے پیدا کی ہوئے، ہر شہر میں بدماشوں کے گروہ ہیں، ان کا کام ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ حکومت بدل گئی اس میں چلے جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پہ آپ نے مشتمل کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ کیا کرا، یہ پہلے بھی رہے ہیں، یہ پہلے بھی وزیر رہے ہیں، مشیر رہے ہیں، کسی نہ کسی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے نیچے رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو یہاں تک پہنچایا ہے۔ باجوہ صاحب اس نظام کو بدلیں، نظام کو۔ اب لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کوئی جمہوریت آئے نہ آئے، کسی کو ووٹ ملے نہ ملے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ووٹوں کو گنتا ہے۔ لوگ اپنے حقوق چاہتے ہیں، لوگ سہولت چاہتے ہیں، لوگ مجرموں کو پھانسی کے پندے پہ چاہتے ہیں، لوگ کرپٹ عناصر کو چوکوں میں پھانسیاں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی لوگ چاہتے ہیں ان کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ خدا کے لیے خدا کا نظام تو نافذ کر دو۔ ویسے خدا بات کرتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو، وہاں پہ تصویریں دکھاتے ہو جا کے، جی میں جی روضہ رسول پہ چلا گیا تھا، کسی کو آنسو بھی بہا رہے تھے، لیکن اس کا نظام نافذ نہیں کرنا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ چور کی سزا کیا ہے، زانی کی سزا کیا ہے، کرپٹ کی سزا کیا ہے، یہ اللہ کی سزائیں ہیں، ان کو نافذ کرو۔ اللہ کا نظام ہے۔ یہ وہاں پہ جا کے طواف کرنے سے ثواب تو اللہ ہی جانتا ہے کیا ملتا ہوگا، لیکن اس کا قانون نافذ کرنے سے اصل محبت کا جو ہے نا اظہار ہوگا۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، ان جو قوانین ہیں ان تبدیل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ امپلیمنٹ کرنے والے تو یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی وکٹم کو نکلا تھا، جی بکری کیوں شیر کے پنجرے میں گئی تھی، بکری جو ہے وہ کیوں جنگل میں پھرتی ہے، اس کا کام ہے گھر ہے، دودھ دے، اور بس کیوں باہر نکلتی، باہر نکلے گی تو شیر اس کو بموڑیں گے۔ یہ ہے وہ آرگومنٹ، یہ ہے وہ سی ایس ایس پاس کلاس جس کا آرگومنٹ ہے، جن کی انداز گفتگو آپ کے سامنے ہے، ایک نہیں ہے، جس کو بھی آپ ملے جا کے وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے جب وائسرے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس نظام کو نہیں تبدیل کریں گے، یہاں پہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ لے کے آئے، میئر لے کے آئے، ان کو اختیارات دیں، اور یہ جو پوسٹنگ ہے ایک مرتبہ کر دیں، اگر کسی کی سوچ سمجھ کے کریں، اس کو 3 سال کے لیے وہاں پہ لگا رہنے دیں، اس کو اس کے کہنے پہ، اس کے کہنے پہ، اس کے کہنے پہ سازشوں کے ذریعے سے اس کو نہ ہٹائیں۔ وہ سرکاری ملازم ہیں، ان کو بھی کوئی تحفظ فراہم کرے، ورنہ پھر وہ تحفظ لیتے رہتے ہیں، کبھی ایک وزیر کے پاس چلا گیا، میں جی آپ خدمت کر لی ہوں، مجھے یہ لگا دیں، کچھ پیسے وہ
1-1.5-2 ارب اپنے لیے کمائے گا، 5 ارب اس کو کما کے دے گا۔ یہ نظام کب تک چلے گا؟ لیکن اس کو بھگتے کون ہیں؟ ہم بھگتے ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، جو تھانوں میں، کچہریوں میں، عدالتوں میں پھرتے ہیں۔ یہ نظام کیا ہے؟ یہ کوئی نظام نہیں ہے کہ جتنا جو قتل کرنے والا ہے وہ بھی اتنا ہی کیس بھگتا ہے، اور جو مقتول ہے وہ بھی اتنی طریقے پیشی بھگتا ہے، اس کو بھی اسی پروسیس سے ہو کے جانا پڑتا ہے۔ وہ بھی ہر مرتبہ تھانے جائے گا، کچہری جائے گا، تفتیش میں شامل ہوگا، اور وہ بیچارہ خوار ہو جائے گا، بالکل چھوڑ جاتا ہے۔ یہ آپ کے عدلیہ کا جو نظام ہے اور قانون ہے، وہ آئین ہے اور جمہوریت ہے، اور یہ جو آپ کا انسٹال نظام ہے، اس کے اوپر بہت بڑا تمانچہ ہے۔ اس کو بدلیں، نہیں بدلیں گے تو پھر لوگ آپ کو بدل دیں گے، اور جب لوگ اٹھیں گے تو پھر بات بہت دور تک جائے گی۔ پھر آپ لوگوں کو غائب کریں، لوگوں کو ماریں، لوگوں کو پیٹیں، اور ایسے اب پولیس افسران کو جتنے مرضی لگائیں کہ لوگوں کو بھی ظلم کریں، پھر یہ آپ کے بس میں نہیں رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔